الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ ومحبیہ وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ ہم درس میں رسالے قشیریہ سے سن رہے ہیں اور یہ تصوف کا رسالہ ہے، اور ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری نے اس کو تالیف کیا ہے اور اس کے مختلف ابواب ہیں۔ اس میں یہ باب ہے مشائخ اہل طریقت، اور مشائخ اہل طریقت کی جو زندگی اور سیرت ہے یہ نمونہ ہے سیرت بزرگوں کی۔ اس سے نصیحت ملتی ہے، انسان زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی وعظ اور نصیحت سے اتنا انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر فائدہ انسان کو کسی بزرگ کے زندگی کو سننے سے ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ من جملہ ان صوفیاء کرام اور بزرگان دین میں سے ایک ہیں ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی۔ یہ بڑے زاہد اور عارف بزرگ تھے۔ عارف باللہ ولی کو کہتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ولی اللہ کو عارف باللہ کہتے ہیں۔ ولی کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ ولی بولے تو عارف باللہ، جن کو اللہ کی کامل معرفت ہوتی ہے۔ تو یہ عارف باللہ ہیں، صوفیاء کرام کے شیخ ہیں اور صاحب تصانیف ہیں۔ زہد میں ان کی بہت سی تصانیف ہیں، اور اصول دین میں بھی تصانیف ہیں۔ معتزلہ اور روافض کا رد بھی کرتے ہیں یہ، اور ان کی کتابوں میں یہ سب مضامین ملتے ہیں۔ یہ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی، یہ اپنے زمانے کے بے نظیر شخصیت کے مالک تھے، اور علم میں بھی، پرہیزگاری میں بھی، اور حال میں بھی۔ اور یہ اصل میں بصرے کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا انتقال بغداد میں ہوا سن 243 میں، اور کہتے ہیں کہ ان کے والد سے ان کو جو میراث مل رہی تھی اس میں 70,000 درہم تھے۔ اس دور کے 70,000 درہم والد صاحب سے مل رہے تھے، لیکن فلم یأخذ منها شیئا، اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ قیلا، تو کہا گیا بھئی اتنی آپ کو ضرورت ہے اور محتاجی ہے، اتنی بڑی رقم میراث میں آپ کو مل رہی ہے والد سے، تو کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا لِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ بِالْقَدْرِ، والد جو ہے یہ قدریہ فرقے کے تھے۔ قدریہ فرقہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کا انکار کرنے والے فرقے کو قدریہ بولتے ہیں، تو یہ قدریہ فرقے کے تھے۔ اب یہ فرآ من الورع اللہ یأخذ من میراث شیئا، تو اب یہ یعنی خیال کرتے تھے کہ ان کی والد کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ تو ان سے کہا گیا بھئی کیوں نہیں لیتے والد کی میراث میں؟ قال صحت الروایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بالکل صحیح ثابت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا يتوارث اہل ملتین شیئا، دو الگ الگ دین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔
تو قدریہ فرقے کے ہونے سے اپنے والد کو وہ اسلام سے خارج سمجھ رہے تھے. اسلام سے خارج ہیں تو اب ان کا وارث کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث غیر مسلم نہیں ہو سکتا. دو مذہب الگ الگ جو رکھتے ہیں، دین میں جب اختلاف ہوتا ہے، اختلاف دین ہے، یہ موانع اس میں سے ہے. انہوں نے کچھ نہیں لیا اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان کا جب انتقال ہوا، مات الحارث بن اسد المحاسبی وہ محتاج الی درہمین، ایک درہم کے محتاج تھے. ایسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کے والد کے جاگیرات تھے، زمینات تھے. ولم یاخذ منہ شیئا، کوئی چیز اس میں سے نہیں لیے، کیونکہ والد عقیدے کے اعتبار سے قدری فرقے کے تھے اور وہ مسلمان نہیں سمجھ کر ان سے انہوں نے کچھ بھی ان کی میراث کو نہیں لیا. یہ ان کا وہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ حارث محاسبی اذا مد یدہ الی طعام فیہ شبہۃ، اگر کسی کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کھانے میں کسی قسم کا شبہ، تو یہ ایسے اللہ کے مقبول بندوں میں سے تھے. ان کی اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کا ایسا کرم تھا کہ تحرک علی اصبعہ عرق، ان کی ہاتھ کی رگ پھڑکنے لگ جاتی تھی. فکان یمتنع منہ، کھانے سے رک جاتے تھے. تو کبھی شبے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. اور لوگ کبھی شبہ کوئی ایسا کھانا پیش کر دے جس میں شبہ ہوتا تھا، تو اللہ کا کرم ایسا تھا کہ ان کی ہاتھ کی رگ وہ پہچان لیتی تھی اور پہچان کر پھڑکنے لگ جاتی تھی. اس سے وہ بعد آتے اور رک جاتے تھے. وہ تو ایسے بڑے بزرگ تھے وہ. تو یہ بڑے اہل اللہ اور اہل ورع صوفیاء کرام میں بڑے مرتبے کے تھے. ایک اور مختصر درس ہے ہمارا، آپ سماعت فرمائیں. حارث محاسبی کہتے ہیں کہ من صحح باطنہ بالمراقبۃ والاخلاص زین اللہ ظاہرہ بالمجاہدۃ واتباع السنۃ. من صحح، جو آدمی اپنے باطن کو ٹھیک کر لیا مراقبہ اور اخلاص کے ذریعے سے. مراقبہ کہتے ہیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے ہم کو، اس کا استحضار رکھنا. راقبہ یراقب، نگرانی کرنا کسی چیز کی. مراقبہ یعنی اللہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے. یہ استحضار جو ہے مراقبہ کہلاتا. پھر مراقبے کی قسمیں ہیں. اپنے مراقبے کے ذریعے سے اور اخلاص کے ذریعے سے باطن کو ٹھیک کرے، یعنی اس کے باطن میں ہمیشہ یہ استحضار رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اخلاص ہو کہ صرف اللہ کے لیے ہمارا کام ہونا چاہیے. تو جو آدمی کہ اس کا باطن ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اب ہم ظاہر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، باطن خوبصورت نہیں رہتا ہمارا، تو ظاہر بھی اور بظاہر خوبصورت معلوم ہوگا لیکن خوبصورت نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی اپنے باطن کو کی تصحیح کرتا ہے تو اس کے ظاہر کو اللہ مزین کر دیتے ہیں مجاہدے کے ذریعے سے، اتباع سنت کے ذریعے سے.
یعنی ہمیشہ دین کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہتا ہے، اور جب دیکھو اتباع سنت کرتا ہے، ہر قدم پر اتباع سنت کا وہ نمونہ رہتا ہے۔ اسی سے ظاہر خوبصورت ہوتا ہے۔ ظاہر کی خوبصورتی اب ہم جو سمجھتے ہیں، جو ظاہر کی خوبصورتی اور جو اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیں، اچھا صاف ستھرا، یہ بھی اہم ہے شریعت کے اندر، نظافت ہے یہ، لیکن حقیقی ظاہر کو خوبصورت بنانا ہے تو سنت کی اتباع کریں۔ اتباع سنت سے انسان کا ظاہر، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان وغیرہ بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر کی خوبصورتی اتباع سنت سے ہوتی ہے اور مجاہدے سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انسان کو توفیق اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے باطن کو مراقبے اور اخلاص سے ٹھیک کر لیتا ہے، تو یہ توفیق ہوتی ہے۔ اب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں، اور یہ واقعہ حضرت جنید بیان کر رہے ہیں۔ جو حکا عن الجنیدی انہو قال، حضرت جنید سے یہ حکایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے ایک دن حاری سے محاسبی گزرے، فرأیت فیہ اثر الجوع، بھوک کا اثر دیکھا، میں بھوک کی علامت دیکھا، ایسا مجھے اندازہ ہوا کہ بھوک ہے ان کو۔ تو میں نے عرض کیا یا امی تدخل الدار، چچا گھر میں آ جاؤ، وتتناول شیئا، اور کچھ کھا لو ہمارے پاس۔ تو فقال نعم، بولے اچھی بات ہے۔ تو یہ کون بیان کریں؟ حضرت جنید، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں آئیے اور کچھ کھانا کھا لیجیے، بھوک معلوم ہوتی ہے۔ فدخل الدار، کیا ہے فدخلت الدار، تو حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر گیا اور تلاش کیا کچھ مل جائے تو میں ان کو پیش کروں گا، کھانے کے لیے کوئی چیز ملے۔ فقدمت، کیا ہے اقدمہ الیہ، فکان فی البیت شیء من طعام، تو گھر میں کچھ کھانا رکھا ہوا تھا، اور یہ کھانا کیا تھا؟ حمل الی من عرس قوم، ایک شادی ہوئی تھی کسی کی، وہ شادی کا کھانا گھر کو ہمارے لایا گیا تھا۔ فقدمتہ الیہ، وہ کھانا پیش کیا۔ فاخذ لقمۃ، تو ایک لقمہ لیا، وادارہا فی فمہ، اور منہ میں اس کو گھماتے رہے، گول پھراتے رہے اس کو منہ میں، مرات، کئی مرتبہ منہ میں گول پھرائے۔ ثم انہ قام، گول کیوں پھرائے؟ وہ کھانے کے لیے منہ میں گول پھراتے رہے کھانے۔ اور ثم انہ قام، پھر اٹھ گئے، والقاها فی الدہلیز ومر، اور وہ کھانے کا لقمہ جو منہ میں لے لیے تھے کئی دیر تک گھماتے رہے، کھاؤں گا بول کے نہیں کھائے، اور اٹھ کے دہلیز پر ڈال دیے، وہ مر، اور چلے گئے، نہیں کھائے۔ فلما رأیتہ بعد ذلک بأیام، چند دنوں کے بعد میں ان کو دیکھا، پھر ان سے ملاقات ہوئی، تو قلت له فی ذلک، میں ان سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا بات ہوئی، آپ اس دن کھانا دہلیز پر منہ میں سے نکال کے ڈال دے کے چلے گئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا دیکھو انی کنت جائعا، میں بھوکا تھا، وَأَرَدْتُ أَنْ أَسَرَّكَ بِأَكْلِي، اور میں چاہا کہ کچھ کھا کر تم کو خوش کر دوں، بھوک تھی اور تم کو خوش کر دینا چاہا، میں کھا لیے تو تم خوش ہو جاتے، میرے پاس کھائے ہوتے۔ ولیکن بینی و بین اللہ سبحانہ علامۃ، لیکن میرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی ایک معاملہ ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ کیا ہے؟ اللہ یسوعنی طعاما فی شبہۃ، کہ کوئی کھانا میرے پیٹ میں نہ جائے جس کے اندر شبہ ہو،
یہ اللہ سے میرا معاملہ طے ہے۔ کوئی کھانا اچھا نہ معلوم ہو مجھے جس کے اندر کسی قسم کا شبہ ہو، یہ معاملہ اللہ سے میرا۔ فلم یمکنی ابتلاء تو مجھے اس کے نگلنے کا موقع، اس کو قدرت نہیں ہو سکی مجھے کہ اس کو نگل سکوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کھانا تمہارے پاس آیا کہاں سے تھا؟ وَمِنْ أَيْنَ كَانَ لَكَ ذَلِكَ الطَّعَامُ، کہاں سے آیا تھا؟ فَقُلْتُ، میں کہا إِنَّهُ حُمِلَ إِلَيَّ مِنْ دَارٍ قَرِيبٍ لَهُ مِنَ الْعُرْسِ، تو قریب میں ایک گھر سے شادی کا میرے پاس لایا گیا تھا، بھیجا گیا تھا ایک کھانا۔ تو وہ شبہ تھا اس کے اندر، اسی لیے اس کو بولتے رہے منہ میں لیکن نہیں کھائے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کر دی ان کی۔ تو یہ ہوا۔ پھر ثم قلت، پھر میں کہا تدخل اليوم، جنید کہہ رہے، میں کہا آج تو کم سے کم آ کے کھا لو آپ۔ فقال نعم، ہاں بات ہوں آج۔ فقدمت الیہ کسرا یابسا کانت لنا، تو میں پیش کیا ان کے سامنے کسرن، ٹکڑا روٹی کا، یابسا سکی، جو خشک روٹی کا ٹکڑا جو گھر میں تھا، کانت لنا ہمارے پاس تھا، فاکلا، اس کو کھایا۔ وقال، اور یہ فرمایا کہ اذا قدمت الى فقیر شیئا فقدم الیہ مثل ھذا، جب کسی فقیر اللہ کو، فقیر کو کوئی چیز تم پیش کرو تو ایسی ہی پیش کیا کرو، کہ جو نہایت پاکیزہ صاف ستھری ہو، اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ یہ تھے صوفیاء کرام کا ایک نمونہ۔ تو صوفیاء کرام ایسے ہوتے ہیں اللہ، شبے کی کوئی چیز ان کے پیٹ میں نہیں جاتی، نہ وہ کھاتے ہیں نہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے ایسی کہ وہ محفوظ، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہو۔ آج ہم مختصر کر رہے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ۔